السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالکفل کون تھے؟ بڑے بڑے انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد ان کی تعریف و توصیف فرمائی گئی ہے، جس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے اور مشہور بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نیک اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن علامہ ابن جریر نے اس کے متعلق توقف کیا ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی، جس سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ ابن جریر اور ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اعلان کیا کہ میں اس شخص کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ تو لوگوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا، تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا؟ کہنے لگا، نہیں، لیکن اس دن اس کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہی سوال دہرایا تو سب خاموش رہے۔ پھر بھی وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ بس آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے کارندوں کو ذمہ لگایا کہ فلاں بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا کہ چھوڑو، میں یہ کام خود کرتا ہوں۔ وہ اس شخص کے پاس ایک بوڑھے فقیر کی صورت میں آیا جس وقت کہ آپ کے دوپہر کو آرام کرنے کا وقت تھا۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اور میری قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا ہے، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلا دوں گا۔ یہ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ اگلے دن صبح کو مجلس میں بیٹھے اور اس بوڑھے کو دیکھتے رہے، وہ پھر نظر نہ آیا۔ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کیا لیکن وہ کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر جب عین دوپہر کے وقت آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کے لیے بستر پر آئے تو اس بوڑھے نے دروازہ کھٹکایا۔ آپ نے کہا، کون ہے؟ اس نے کہا، بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا کہ وہ گندے لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے میرے فیصلے کے لیے مجلس میں بیٹھنا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دے دیں گے۔ جب آپ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، پھر شام کو میرے پاس آنا۔ اس طرح دوسرے دن بھی آپ کے آرام کا وقت جاتا رہا اور شام کو جب آپ مجلس میں گئے تو وہ بوڑھا پھر سے نظر نہ آیا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے واپس آ کر کہا کہ اب دروازے کے قریب کسی کو مت آنے دینا، میرے آرام کا وقت ہے، مجھے نیند ستا رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا تو پھر وہ دوبارہ بوڑھا انسان آ گیا۔ آپ کے دربان نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، انہوں نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کسی کو مت آنے دینا۔ جب بوڑھا تنگ آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی سی کھڑکی دیکھی اور وہاں سے اندر کا دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ دروازہ اس طرح بند ہے جیسے آپ نے بند کیا تھا، لیکن آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ آپ نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ تو اللہ کا دشمن ہے،
جس پر وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں نے آپ کو غضبناک کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزمرہ کے معاملات میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔